یہ واحد خاندان ہے جو اللہ سے اتنے قریب ہے. لو چپ رہو گے مجھے پھر افسوس ہوگا. دنیا جنہیں اپنا مرشد سمجھتی ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. لہذا وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. نماز میں جن پہ درود پڑھا جائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے، جب ان کا نام لینا پڑے تو انہیں رضی اللہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ درود والے ہیں. بھول کے بھی ایسا نہیں کرنا. رضی اللہ حضور کے صحابہ کو کہتے، اور رضی اللہ کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل نبی پہ درود نہ پڑھ لیں. لہذا صحابہ کبار ہیں، رضی اللہ ہیں، رضوان اللہ ہیں، لیکن یہ فرق جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. صحابہ کبار کا نام آئے تو رضی اللہ کہنا ہے، لیکن جب اولاد محمد کا نام آئے پر علیہ السلام کہنا. اور اگر جی بسم اللہ آپ آرام سے پڑھیں گے، تقی خان کے آنے تک آپ پڑھیں گے، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. جی مالک آپ کو زندگی دے ہو. بس ٹرک پیچھے کدھر ٹریفک چ پھنسے ہوں تو میں پڑھی لگا جانا. میں نے اپنا ٹائم ہی پڑھنا ہے، میرے اگلے بھی شیڈول ہیں. وہ آ جائیں گے خان صاحب جی، آ جائیں گے. مالک انہیں زندگی دی، آ جائیں گے. میرے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، وہ پہنچیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے. لیکن کسی بندے نے یہ نہیں آکیدہ جی دوجے ہونا تھے تو ادوں تک پڑھ دے رہا ہے. نہیں ایسا نہیں. تو لال خان بلوچ سیانا آدمی ہے یار. متوجہ ہیں سرکار؟ اچھا بہت شکریہ سرکار، محبت ہے آپ کی. صحابہ کبار کو رضی اللہ کہتے ہیں، اولاد محمد کو علیہ السلام کہتے ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ سے کلیئر کر دیتا ہوں جن بندوں کے ذہن پہ بوجھ ہے. مجھے یاد ہے کسی مجلس میں میں نے یہ بات کہی، اب جگہ ذہن میں نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے صداری اتنی زیادہ ہے کہ ذاکر مولوی پورے نہیں آ رہے، تو جلدی ہوتی ہے اترتے ممبر سے مجلس، گاڑی میں بیٹھے اور چلے. میں گاڑی میں بیٹھا تو ایک بندے نے کہا جی وہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا گاڑی روکو، میں نے مولوی صاحب سے بات کرنی. وہ بندہ مطلب قریب آ گیا. میں نے کہا جی حکم جی. کہنے لگے جی میرے ڈیرے تے آواز آ رہی تھی مجلس، یہ آپ نے کہا ہے کہ امام حسن حسین کو رضی اللہ نہیں کہتے. میں نے کہا، کہنے لگا ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا شکر ہے جی تساں نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی. نہیں پیچھے نہ رہو. ہاں میں نے کہا شکر ہے آپ نے نبی کو رضی اللہ نہیں کہہ دیا. کہنے لگے نہیں ہم اتنے بھی جاہل نہیں ہیں، اتنے بے وقوف نہیں ہیں، نبی کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی پہ تو درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں انہیں رضی اللہ. آپ اٹھائیے قرآن مجید اٹھائیں. خدا فرماتا سلام علی آل یاسین. اللہ فرماتا ہے یاسین کی اولاد پہ ہمارا سلام ہو. اور امام حسین کو بے شک رضی اللہ کہہ لو، لیکن پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یاسین کون ہے. اب جو یاسین کی اولاد ہے ان پہ اللہ کا سلام ہے، اور جن پہ اللہ کا سلام ہے وہی علیہ السلام ہے. مجھے تو مطلب دوستوں کی سمجھ نہیں آتی. توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. قرآن کے 30 پاروں پہ ملک صاحب ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے، توحید رسالت پہ ہمارا ایمان، نبوت پہ ہمارا ایمان، نبیوں کی نبوتوں پہ ہمارا ایمان، قرآن کبریاء کی کلام ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، ہر چیز پہ ہمارا. رہ گیا معاملہ صحابہ کرام کا جن نے جوگے اسی ہیں انہوں نے بھی مننے. مجھے پونا گھنٹہ ہو رہا ہے، میں نے کو کسی کو گالی دی ہے؟
ہاں میں نے کسی کی توہین کی ہے، لیکن میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی اہل اسلام جو ہے وہ ہم سے زیادہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ میں بالکل کھری بات کر رہا ہوں، کوئی دو نمبری نہیں ہے اس میں۔ ہم مسکین جن جو گے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم سے بھی زیادہ دنیا مانتی ہے، مانتے ہم بھی ہیں۔ اگر کہو کہ شیعہ نہیں مانتے، پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جس انداز میں ہم نے مانا ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عزت ہے صحابہ کرام کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بولو سرگودا والوں میری تائید کریں گے آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی۔ جی مہربانی، جی مہربانی، آپ جی ہیں۔ یہ عزت ہے صحابہ رسول کی، یہ تحفظ ہے صحابہ کرام کا۔ کتنی عجیب صورتحال ہے، آدھی سے زیادہ دنیا تیرا ٹی وی دیکھتی ہے، ٹی وی چینل پہ۔ اب کہیں تو کس سے کہیں، کو بندہ یہ نہ کہے کہ شاید شاہ جی کو کوئی شکوہ ہے مولویوں سے، نہیں، برادری سے شکوے کیا کرنے ہیں بھائی۔ لیکن افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ جو مولوی ساری زندگی بچوں کی جان کھاتے تھے، تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے، ان ٹی وی جو نکل دی نہیں۔ بچوں یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ کہا کرتے تھے نا فوٹو کھچوانا اسلام میں حرام ہے۔ اب صرف فوٹو نہیں کھچواتے، ٹی وی پہ آنے سے پہلے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کروانا پڑتا ہے۔ ہاں واقعی آپ کو مولا مطلب قریب سے دکھائے کسی ٹی وی چینل پہ، آپ کے اگر کوئی دوست یا عزیزوں کے اور آپ کو رابطہ کسی کی معرفت ہو جائے تو آپ کو ٹی وی سینٹر پہ ایک میک اپ روم نظر آتا ہے۔ وہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، اس میں شریعت والے بھی جاتے ہیں۔ کیمرے کے سامنے آنے کے لیے 2 نمبر نور ادھار لیتے پھر 2 نمبر۔ اور ان ٹی وی والے دانشوروں سے میری اپیل ہے کہ اب تمہارا ٹی وی آدھی دنیا سے زیادہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اسلامی ٹی وی پہ لیکن جائیں تو کہاں جائیں، معاشرہ اتنا سپیڈ سے چل رہا ہے کہ خدا کی قسم ان کی تو پیغمبروں پہ بریکیں نہیں لگتی۔ کوئی بندہ تیرے سرگودا، جھانگ، فیصل آباد، چنیوٹ، ربوہ، دوجا نا کی یہ چناب نگر، وہ ساڑھے اسے لاکے شہر سی چوڑ کا نا، او دا ہونا فاروق آباد۔ بھئی کی تکلف کیتا جی، مہربانی۔ پیغمبروں پہ بریکیں نہیں لگتی، رسول اللہ کو اپنے جیسا۔ ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے ہے۔ کبھی زندگی میں آپ نے سنا ہو کہ کوئی اہل اسلام مولانا یا کوئی سیانہ بندہ آپ کے چھالی اڈے پہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ جیسا ہوں؟ ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہم تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن کوئی مسلمان آپ نے دیکھے، یار بولو میری طرف دیکھو، پریشان ہو رہے ہیں آپ، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بندے نے یہ جرات کی ہو، یہ ہمت کی ہو؟ میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنے والے ہم کئی بندے اس ملک میں دکھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو اپنے جیسا نہیں کہتے، محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ابو بکر کون ہے جی؟ محمد کا نوکر ہے، نوکروں جیسا بن نہیں سکا، اور نبیوں کے سردار کی برابری کر رہے ہو یار۔ لہذا میری ان اسلامیان سے اپیل ہے، مفتیان دین سے اپیل ہے کہ شیعوں کی ضد میں اپنی قبر تاریک نہ کرو، شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو۔ آپ ٹی وی پہ اگر اسلامی میک اپ اور اسلامی گیٹ اپ میں اسلامی چینل پہ بیٹھ کے آپ یزید کو رضی اللہ کہیں گے نا، تو یہ شیعوں کی ضد نہیں ہے، آپ توہین صحابہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یزید کو اگر رضی اللہ کہا تو جو انگریز یا غیر مسلموں کے بچے آپ کی تقریر سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔
نہیں 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 نہیں، سارا مجمع میری بات نہیں سمجھ سکا، لہذا میں سید مہمانوں کے منت کر رہا ہوں، یزید کو رضی اللہ نہ کہو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ اوہ ہوئے ہوئے، متوجہ متوجہ صاحبان گرامی قدر، یا علیہ، ہم صحابہ کبار کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم صحابہ کبار کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور میں پورے یقین اور اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی مانتے ہیں صحابہ کو، عزت ہم کرتے ہیں، یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی، یہ عزت ناموس صحابہ کا تحفظ اس میں ہے کہ یزید کو ہم نے کبھی رضی اللہ یا یزید کو ہم نے کبھی رحمت اللہ نہیں کہا، ہم نے گنجائش ہی نہیں دی۔ اور ایک بات یاد رکھو، کچھ بندے کہتے ہیں جی یزید قتل حسین کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ کوفے کے گورنر نے اپنی من مرضی کر کے قتل کر دیا، بچوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بٹھاتے ہو، اور میں تیرا یہ ذہن کلیئر تیرے بچوں کا کرنا چاہتا ہوں، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، اس کا کردار پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے۔ ہائے 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 ہائے، اوہ ہوئے ہوئے، بات میں نے بہت بڑی آپ سے کہہ دی، ہر ذہن شاید نہ سمجھ سکے اس بات سے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ لہذا منت کر رہا ہوں، دوستانہ ماحول میں مشورہ بھی دے رہا ہوں، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کبار کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے۔ انتہا ہو گئی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ، امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی ہمیں ساری زندگی فرق ہی نہیں پتہ چلا، چلو میں 2 منٹ باقی ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ منبر کوفہ پہ علی بادشاہ کا خطاب جاری تھا، ماشاءاللہ خوبصورت ماحول، مسجد کوفہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مولا کائنات نے توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا، ابھی رسالت کا تذکرہ جاری تھا، یہ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے کہتا ہے یا علی، نبی کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجلسوں میں ریگولر جو آتے ہیں انہیں وہ حدیث زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی ایک لفظ بولوں گا آپ ساری حدیث پڑھ جائیں گے، کنت نبیم، میں کوئی سکھا کے آیا ممبر پہ، یہی سبب ہے شیعہ بچے مجلسوں میں آتے ہیں، ذاکر مولوی کی بات کوئی مطلب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دوسرے کو سنا کو بات اس کی ذہن میں بیٹھ گئی، اپنے اسکول کالج اکیڈمی یونیورسٹی میں پروفیسر ٹیچر بیٹھے میں تو ہمارا بچہ درمیان سے کوئی اس طرح کی بات کر دے تو پھر وہ سارا گروپ ایک دوسرے کو پتہ ہے کیا کہتا ہے، شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتا ہے، کوئی اسپیشل ٹریننگ نہیں ہے، یہی ٹریننگ درس آل محمد ہے، یہی مجلس ہے، یہی مجلس حسین جو ہے یہی ٹریننگ ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بھی اگر چاہتے ہیں انہیں شعور آئے تو انہیں مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو، اب تو مجلسوں میں آنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتے، یہ بھی سنا میں نے کیا کہا ہے، اب مجلسوں میں، یہ اب کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادھر نا ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے اگلا ضلع سیالکوٹ ہے، وہاں ایک مولانا کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو بڑا گہرا اچھا کھی لال خان، اچھا ٹھیک، تعمیل کروں گا یار، منٹ گننے پہننے تینوں رہے متوجہ ہے سر، مولانا کہ اپنی بیوی سے جھگڑا، وہ اچھا وقت تھا بھائی، اب تو جھگڑا بیویوں والا ویسے ہی، اب تو پنجاب حکومت نے قانون ہی ایسا پاس کر دیا ہے کہ ہون تے بندے بیوی نو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے بے آلو کچے کیوں رکھے نے، ہاں تو یہ بھلے وقتوں کی بات ہے، تو مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف تھا اور بیوی چاہتی تھی مجھے طلاق دے دے، قبلہ نہیں دیتے تھے، کہتے تھے طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی انجے ہی ہے، تینوں کنی کال ہے بلوچ صاحب،
मौलवी साहब को घर की लड़ाई याद ना रही, जो मस्जिद के साथ ही तो रहायश थी। मौलवी साहब ने गुस्से में कहा शियों की मजलिस में जाने से निकाह टूट जाता। मौलवी साहब की बीवी बुरका पाया नाल दे चक मजलिस से क्या रौला मुका। मुश्तरका जवाब देंगे। इजाजत तो है ना, मैं बात जारी रखूं। ओ क़िबला जुमा पढ़ा के घर आए, चलो इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन घर की रौनकें तो इन्हीं से। मौलवी साहब को घर उजड़ा उजड़ा नजर आया, सूना सूना, वीरा वीरा, कुड़ते उलझते, कभी हाइपर कभी लो। शाम के टाइम वो बीबी घर आई, अभी दरवाजे पे थी, गले पड़ गए। तू मेरी इजाजत के बगैर गई कहाँ थी? जब किबला ने इस लहजे में तू कह के बुलाया ना, उस बीबी ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा तुझे औरतों से बात करने की तमीज किसी ने भी नहीं सिखाई। वो किबला तो और परेशान हो गया कि ये औरतें कहाँ से आ गई भाई, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो। उसने पंजाबी में कहा कदी हुंदी सा। किबला और परेशान हो गया, कहने लगे नहीं बेगम तू शरीयत नहीं समझती, जब तक हम तलाक नहीं देंगे तुम हमारी बीवी रहोगी। उन्होंने कहा किबला अपना हाफजा ठीक करो, आपने आज जुमे में कहा है मजलिस शियों की मजलिस में जाने से निकाह टूट जाता है। मैं मेरी मजलिस नहीं सुनी, मैं लंगर भी करके आई। आप जी जब किबला ने इस इलाके का नुमाइंदा मजमा, जब मौलाना ने अपना घर उजड़ते देखा, फतवे में गुंजाइश बना ली कि एक मजलिस से निकाह नहीं टूटता। लिहाजा मेरी अपील है कि अपने बच्चों को आलिम नबी के जिक्र में अब आने की इजाजत दो। तेरे बच्चे, तेरे तलबात, तेरे तालिबात मजलिसों में आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ईसाइयों से बहस कैसे करनी है, मिर्जाइयों से बात कैसे करनी है। तो वो बात इजाजत है, मैं ये बात मुकम्मल कर। मिंबर कूफा पे मौला कायनात जब खिताब कर रहे थे तो वो हदीस जो अभी आपने पढ़ी है, कुन तो नबी यम्मा, बोल पढ़ो यार, आदम बैनल माए। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी वाले प्रोसेस में था। तो उस बंदे ने खड़े होकर ना मौला का खिताब जारी था, तो उसने कहा कि सरकार एक लम्हे के लिए मैं अपने इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ कि हुजूर नबीउल अंबिया की एक हदीस हमारी समझ में नहीं आ सकी। अब बात सिर्फ गहरी नहीं, बहुत बारीक है। अल्लाह करे आप लुत्फ ले लें और आप समझ जाएं। अली फरमाता कौन सी हदीस? खड़े हुए बंदे ने कहा कुन तो नबीयम व आदम बैनल माए व तीन। मिंबर कूफा पे बैठे हुए अली ने कहा कुन तो वलियन व आदम बैनल माए व तीन। ओहो जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, सारे जवाब दे। या अली जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप जी, आप जिंदा हो सलामत। अली फरमाता कुन तो वलियम व आदम बैनल माए व तीन। आदम अभी पानी और मट्टी वाले प्रोसेस में था, वो नबी था, मैं वली था। अच्छा जो बंदा, जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जी, या अलिया, जो बंदा खड़ा हुआ पूछ रहा था ना, उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था। जब अली बादशाह ने कहा ना कुन तो वलियम व आदम, उस बैठे हुए ने उसके गिट्टे पे हाथ मार के कहा और पूछ। जी बिस्मिल्लाह, मुतवज्जे हैं सरकार, आप जी, आप जिंदा हो सलामत रहे। ये हुन मेरा शनाख्ती कार्ड सरगोदे दा बना लो। मुतवज्जे हैं सरकार। लेकिन जिस बंदे ने सवाल किया था ना कि नबी की हदीस समझ में नहीं आ रही, जब मौला कायनात विलायत पना आका ने कहा ना कुन तो वलीजन
فآدم بین اوئے ہوئے ہوئے، تو بندہ سنبھل گیا، سنبھل کے کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے اس کا مطلب ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتا بھی صرف آپ ہی سکتے ہیں۔ متوجہ سرکار آپ جیئے مہربانی یا علی وہ بتا بھی صرف آپ ہی سکتے ہیں۔ علی فرماتا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضور جب کچھ نہیں تھا، سرکار فرماتے میں نبی تھا، جنہیں رضی اللہ علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب کچھ نہیں تھا وہ فرماتے میں نبی تھا، جب تھا ہی کچھ نہیں تو تھے کہاں، تو رہے کہاں؟ علی فرماتے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے میں کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں محمد کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریہ، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان العظیم العظم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزول الاشیاء ولا یزول کی تسبیح پڑھی۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کا نور تسبیح بیان کر چکا، اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنائے، ان دریاؤں کی تہ میں اس نور کو اترنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے، تو ہی مخلوق کی اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا گیا، تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا گیا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے۔ میری ان علماء سے اپیل ہے خدا رہا میں اتنا بتا دو، جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے۔ جس کی ضلع میں آتش دوزخ حرام ہے، جس کی ضلع میں آتش دوزخ حرام ہے، نام اس کا ہی حسین علیہ السلام۔ نعرہ حیدری۔ یہ بھی سن جو حضور کے پسینہ سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہو، اور جس کے بارے میں محمد کہہ دے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تیرا گریہ قبول کر لے۔ یہ گریہ کی آوازیں کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گی۔ اس کی اہمیت کا پتہ تمہیں قبر میں چلے گا۔ یہ آنسو تیری قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کا وسیلہ بنا۔ دعا ہے اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ پردے میں کہیں میری بیٹیاں بہنیں اگر ہیں وہ بھی گواہی دیں گی، آپ میرے بزرگ بھائی بھی گواہی دیں گے
کہ اولاد والدین کو ساری ہی پیاری لگتی ہے، لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ سکینہ تیرے مولا حسین کی منتوں والی اولاد ہے۔ تو میں صدقے سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تیرا ماتم قبول کر لے، سکینہ تیرے مولا کی، سکینہ تیرے مولا کی، بس میرے بھائی روک لے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، سکینہ تیرے مولا حسین کی منتوں والی اولاد۔ تہجد کی نمازوں میں کہتا تھا میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے اور اس کے بغیر میں نہ جی سکوں۔ آباد رہو۔ دیکھیں شام تک مجلس رہے گی، شام تک پڑھنے والے صاحبان کافی ہیں، اور جب ظاہر ہے آباد گھروں والوں نے اپنے گھروں کو جانا، مجلس ختم ہوگی آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ سیدہ کی اجڑی حویلی کا صدقہ تیرے گھروں کو کسی کی نظر نہ لگے، تیری حویلیاں سلامت رہیں۔ آباد گھروں والے ہو نا، اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرو گے، اور آپ ابھی اسی چھوٹی سڑک پہ ہوں، اندھیرا ہو جائے اور کسی مومن کا دامن کو 4 5 6 سال کی بچی پکڑ کے کہے میں اپنے بابا کے ساتھ مجلس میں آئی تھی، رش میں میرا بابا نہیں مل رہا، مجھے اکیلی کو گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں، میں کدھر جاؤں، روتی آنکھوں سے مجھے بتاؤ، اس بچی کو تسلی دو گے نا کہ بیٹا تو ذرا بھی فکر نہ کر، ہم تیرے بابا کو تلاشتے ہیں، تجھے تیرے گھر پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا نہیں چاہیے۔ آباد رہو۔ سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے۔ مقتل کی روایتیں کہتی ہے سکینہ نے ایک سپاہی سے اتنا پوچھا یا شیخ حال رہا تھا ابھی کہیں تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ اور سپاہی واپس آ کے کہتا ہے تو بیٹی کس کی ہے؟ سیدہ کے منہ سے نکلا حسین بادشاہ کی، حسین کا نام آنا تھا، مجھے معاف کر دینا، اس ظالم کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ سے سنبھلا نہ گیا، گرم ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی ہے بابے کا پوچھتی ہوں تو تماچے مارتے ہو، کہیں تو نے میرا علموں والا چاچا بھی نہیں دیکھا؟